السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. کیونکہ ظاہر ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہر جمعے کے دن، ہفتے کے دن اور پھر اتوار کے دن. بہرحال جی، شو کا آغاز کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ہم دوسرا سیگمنٹ کریں گے. آج ایک بہت اہمیت کا حامل سیگمنٹ ہے ہمارا، کیونکہ ظاہر ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پازیٹیو انڈیکیٹرز دکھائی دینے لگے ہیں کہ جس میں مہنگائی بھی کچھ کم ہونے لگی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک دم سے شوٹ کر جانا، بہت زبردست انداز سے پرفارم کرنا اور پھر بلند ترین سطح کو ٹچ کرنا. تو یقیناً جو آنے والی جو نئی حکومت ہے، نو منتخب حکومت ہے، اس کو بھی سہرا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر بات کریں کہ 16 ماہ جو ہم نے دیکھے پچھلے شہباز شریف صاحب کے زیر سایہ جو گورنمنٹ چلی، اس نے بھی بہت سارے پریکٹیکل سٹیپس لیے. پھر اس کے بعد جو حکومت رہی نگران سیٹ اپ میں، تو اس نے بھی بہت زیادہ کام کیا. بہرحال جی، تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا نوجوان نسل کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے یا تو تعلیم کا فقدان ہے یا پھر تربیت کا فقدان ہے. یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور دکھائی دے رہا ہے کہ جو ڈائریکشن ہے وہ تھوڑی سی ڈی ریلڈ ہے. اس کو بھی ڈسکس کریں گے. بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. چیلنجز کا سامنا، پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم، مشترکہ ویژن ہونا چاہیے، مل کر فروغ دیتے رہیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی جو چیلنجز ہیں ان سے بھی مل کر نمٹا جائے گا. ایسا کہنا تھا امریکہ کے صدر جو بائیڈن صاحب کا، اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مبارکباد بھی دی اور جو نیک تمنائیں ہیں ان کا بھی اظہار کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا بھرپور ساتھ بھی دیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال سیوانی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. اقبال صاحب ویلکم ٹو دی شو. آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں شبیر غوری صاحب، سینئر جرنلسٹ. شبیر صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اقبال صاحب، آپ سے اگر میں شروعات کروں تو جو بائیڈن صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں بڑی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. یہ بھی حکومت کو انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا، مبارکباد بھی دی اور ساتھ ساتھ کہا جی ساتھ کھڑے رہیں گے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، اور اس خطے میں جو جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ امپیکٹ دکھائی دیتا ہے. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عمیر. امریکہ کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک لانگ اسٹینڈنگ جرنی ہے، اور یہ جو خط ہے، اس خط کو اگر آپ ایک اور تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے انتخابات پر تحفظ ہے، تو اب ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ خط لکھ کر مبارکباد دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اب لیجیٹیمیٹ ہے اور اس پر کسی قسم کا امریکہ کو کوئی تحفظ نہیں ہے. اب چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں. تو یہ کہ دیکھیں، جو بائیڈن صاحب ہوں یا کوئی اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہماری جیوگرافیکل اسٹیٹ جو وہ ہے سچویشن ہے پاکستان کی، اس سے کوئی خطہ، کوئی ملک جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا. پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ بہت اہم ہے. یہ ایک جو ہے انٹرنیشنل گیٹ وے ہے ٹوورڈس ایک طرف سے دوسری طرف تک. تو یعنی اگر یعنی آپ کی یہ جنوبی ایشیائی ریاستیں اور یہ دوسری طرف جو یوروپ اور آپ کا مشرق وسطیٰ، سعودیہ، خلیجی ریاستیں، مطلب آپ دیکھیں تو چائنا کو ہمارے بارڈر کے ساتھ دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آپ تو ہم گیٹ وے ہیں ہر طرف سے. تو اس لیے امریکہ نے ہماری حکومت کو یا ہمارے وزیر اعظم کو اگر مبارکباد پیش کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ ایک ریلیشن بھی ہے، اور پھر یہ کہ امریکہ نے ہر وقت پاکستان کی کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ بھی کی ہے. ایون یہ ہے کہ IMF کے پروگرامز میں بھی جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہے تو ہم نے امریکہ کو یعنی وہ کیا ہے، سیکھ کیا ہے، اور وہاں سے ہمیں ایک پازیٹیو ریلیف ملا ہے. تو یہ ایک اچھا گڈ ول گیسچر ہے دونوں طرف سے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑے ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے جس طرح سے اب جو سٹیپس گورنمنٹ لے رہی ہے تو اس سے امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان ایک اگلی جو منزل ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے. بالکل صحیح. شبیر صاحب، میں اسی بات کو انہانس کرنا چاہوں، آگے طرف لے کے آنا چاہوں تو بائیلیٹرل ٹائز کی جو امپورٹنس ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایک طرف چائنا ہے، رشیا ہے،
کا ہے، بہت بڑی سپر پاورز ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں مثال دیتی ہے دنیا اس کی، ظاہر ہے. پھر اس کے بعد جس طرح پاک چین دوستی ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بائیلیٹرل ٹائز کی مد میں پاک امریکہ ٹائز کی ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو بہت زیادہ اہمیت رہی ہے. اب آنے والے جو 5 سال ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نو منتخب حکومت ہے، بہت زیادہ مشکل فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، بہت سے ایسے اسٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اس میں اس انڈیکیٹر کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب صدر بائیڈن جو ہیں وہ اگر خط لکھ رہے ہیں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پالیسی کے تحت لکھتے ہیں. وہ اس طرح نہیں لکھتے کہ ایک خط لکھ کے یا نوٹیفیکیشن دے کے واپس لے لیں. جی جی، وہاں پہ ایک حساب سے لکھا جاتا ہے، اور جب لکھا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے. اچھا، اس وقت پاکستان کی جو وہاں پہ عوام میں جو رہتے ہیں پاکستانی امریکنس، وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے نا. بڑی لابیاں کرتے ہیں، بڑے ان کو سینیٹرز کو بلاتے ہیں، وہاں میٹنگ ہوتی ہیں. میں بھی ابھی گیا تھا، میں بھی 1-2 سینیٹر سے ملا تھا وہاں پہ جا کے. تو انہوں نے بھی پھر جو اس طرح سے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں وہ کیا. صدر بائیڈن کا خط اس وقت اس طرح سے اہمیت اختیار کرتا ہے کہ جو ڈونالڈ لو کو جو جس طرح سے کیا گیا تھا، کانگریس نے بلا کر کے پوچھا تھا، تو جو کانگریس سے ان کو مل گیا صدر بائیڈن کو، اور اس کو وائٹ ہاؤس کو کلیئرنس مل جاتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تب وہ خط لکھتے ہیں اس طرح کا. تو جو اس وقت ہم پاکستان کو جس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اس میں بڑے مسائل ہیں، بہت سارے مطلب معاشی مسائل سب سے بڑا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے IMF کے پیکیج کا بھی انتظار کیا جاتا ہے، ان سے بات چیت بھی کی جاتی ہے. تو اس کو مطلب اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بڑے قریبی روابط رکھتے ہیں. وہ اس سلسلے میں بڑا کام کرتے ہیں نا، IMF سے ڈائریکٹ بھی ملتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں کس لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کس نے کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں امریکی حکومت نے کر رہی ہے، لیکن وہاں پاکستانی ایسا کام کرتے ہیں. اور اس طرح جو ہے ملک ایک اچھے سمت کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے گا بہتری آئے گی سارے ملک کے اندر. بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. میں اقبال صاحب، چونکہ ظاہر ہے ہم بائیلیٹرل ٹائز کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پاک چین دوستی کی جو ہم ڈسکشن ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈسکس کروں گا آپ سے. پاکستان کے ساتھ تعاون کو سبوٹاج کرنے کے لیے کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، ایسا کہنا ہے چائنا کا. بالکل. میں اگر ماضی میں بھی دیکھوں تو بہت سے حادثات ہمارے سامنے ہیں، چائنیز انجینئرز کے ساتھ بھی ہوئے، ہمارے لوکل کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوا، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن چائنا نے بڑا پرو ایکٹیولی ہمیشہ ایک پازیٹیو رسپانس دیا ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک بھرپور ساتھ، ایک مثالی دوستی، اس کا حق نبھایا گیا ہے چائنا کی طرف سے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ اس کو ذرا سا اور ماضی میں جا کر دیکھیں تو چائنا پاکستان کا واحد دوست ہے جو ہر جگہ پاکستان کے ساتھ ہر وقت کھڑا ہوا ہے، اور عملی طور پر ساتھ بھی دیا، اور عملی طور پر ساتھ دیتا ہے. اور بلکہ ہم یہ کہیں تو ناجائز نہیں ہوگا یا اس کو ہم بیجا نہیں ہوگا کہ چینی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے یہاں چائنیز پروجیکٹس کام کر رہے ہیں، جس طرح سے یہاں ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں چائنا آیا ہے، یہ ایک پاکستان کے اندر جو ریولیوشن آیا ہے یعنی ٹیکنالوجی کا، اس میں چائنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یعنی اس واقعے کے بعد، بشام کے واقعے کے بعد یا اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی چائنا نے یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ اس میں کوئی پاکستانی انوالو ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاک چین دوستی کے جو دشمن لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے یا ان واقعات سے چائنا بددل ہو کر پاکستان سے اپنے پروجیکٹ واپس لے لے یا اپنا کام روک دے. لیکن چائنا کا جو گیسچر ہے، چائنا کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ایک ریئل برادر والا ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی آپ پاک چین دوستی کو تو آپ پاک چین دوستی کی حد تک کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں تو پاکستانی اور چینی ایک دوسرے کو برادر ملک کے طور پر بھی کنسیڈر کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کے کتنے یوتھ ہیں جو اس وقت چائنا میں جا کر چائنیز سیکھ بھی رہے ہیں اور اردو بھی پڑھا رہے ہیں. تو یعنی اور اب سوشل میڈیا پہ اکثر آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ چائنیز جو ہیں وہ کتنی اچھی اردو بولتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ چائنا کی طرف سے جس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے یہ بھی ایک خوش آئند ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی
چائنا کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ جو بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور اس میں بڑا واضح موقف پاکستان کا ہے، اور یہ چونکہ موقف سنسیریٹی پہ مبنی ہے، اس لیے چائنا اس کی قدر بھی کرتا ہے، اور وہ یہ جو بیان آپ نے پڑھا ہے یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ چائنا کو پاکستان کی قیادت پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شبیر صاحب، اقبال صاحب کا جو کہنا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے دوستی کی، کیونکہ ظاہر ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں اور اس دوستی کو الحمدللہ کوئی بھی آج تک سبوٹاژ نہیں کر سکا۔ بہت سے ایسے ہم نے واقعات دیکھے، چاہے شری لنکن ٹیم پہ حملہ ہو گیا، اس کے بعد پھر ہم ماضی میں بھی جاتے ہیں، انجینئرز کو بھی مارا گیا، ان پہ بھی تشدد کیا گیا، اس طرح کے واقعات سامنے آئے، حال ہی میں ایک انسیڈنٹ بھی ہوا ہے۔ اس کے باوجود چائنا کا جو پاکستان کے ساتھ ایک بہت پازیٹیو قسم کی جو رجحان ہے، کیونکہ ظاہر ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، وہاں سے ہماری سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، یقیناً ایک دوست ملک کی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نومنتخب حکومت ہے، چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں، اور پھر جس طرح کی سی پیک میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں کچھ ایک پچھلی حکومت کی جانب سے ایسے سٹیپس لیے گئے کہ یہ ڈیریل ہوا پروسیس تھوڑا سا، اس بات میں بھی اب چونکہ ظاہر ہے ایک بیئر بیک آن دا ٹریک، تو کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے جو 5 سال ہیں پاک چائنا ریلیشن شپ پہ؟ پاک چائنا دوستی ایک مثالی ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو چائنا ہے اس کے اندر اس میں وہاں پر جو کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے شروع میں، جب امریکہ اور چائنا کی نہیں بنتی تھی، تو اس وقت پاکستان نے ان کی دوستی کرانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، اور ہینری کسنجر جب یہاں آئے تھے تو ان کا طیارہ بھی اسلام آباد میں کھڑا تھا، اور پھر وہ دوسرے طیارے میں خاموشی کے ساتھ ایک امور خارجہ کے وزیر کے ساتھ وہ چلے گئے تھے چائنا، وہاں ان کے درمیان نے کام کرایا تھا۔ تو چائنا اس چیز کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ پاکستان نے ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے، بالکل ایسے۔ تو جب یہ کام کوئی کرتا ہے تو پھر وہ اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے، اور اب ہم چائنا جاتے ہیں تو ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے یہ چیز نا۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو سی پیک کا جو منصوبہ چل رہا ہے اس کے اندر بھی بڑا کام ہے، اور ڈیمز وغیرہ کے اوپر چائنیز بہت کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ان چیزوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ ان کو مطلب کسی طریقے سے بھی لا کے مارنا، دھماکے کرنا، یہ کرنا۔ اور آئی تھنک اس میں جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں پڑوسی ملک کے ہاتھ نکلا ہے، اور یہ ساری سازشیں وہیں سے پلان وہیں سے ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو یہاں لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا کر کے انہیں پیسے ویسے دیتے ہیں، پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں پکڑے بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ کلو ملتا چلا جاتا ہے اور وہ ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ تو اس طرح چائنا کو بتایا بھی جاتا ہے، کیونکہ بھائی ہم نے یہ کیا ہے، اس طرح ہے، کچھ لوگ ہمیں ملے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ اس میں انوالو تھے، تو ہم اس کو دیں گے، ان کو سزا بھی دیں گے، اور ان کو کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیں۔ چائنا اس وقت پھر ہیپی ہوتا ہے، مطلب خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہاں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یا ہمارے آدمی مر رہے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کے یہاں پہ جو کر رہا ہے وہ بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے، ادھر سے ہو رہا ہے، ادھر سے ہو رہا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں ایک اور نیوز سٹوری ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، حالات بہتر، کامیابیاں سابق شہباز شریف دور کے معاہدے کا نتیجہ ہے، ایسا کہنا تھا وفاقی وزیر خزانہ صاحب کا۔ بہت میں نے دیکھا ہے کہ بہت جب سے منصب سنبھالا ہے وزیر خزانہ صاحب نے، بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، اور جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت ہے اس کو اشارہ دیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جی جتنے بھی ابھی کامیابیاں ہم سمیٹ رہے ہیں یا بہتر سمت میں جا رہے ہیں، یہ ساری پالیسیز اسی دوران بنائی گئیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت بالکل ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے تھے، تو وہی جو 14 ماہ کی حکومت جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، اور خوش قسمتی سے اس وقت بھی وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے، اور آج بھی وہی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے ذاتی طور پر جا کر جو ہے وہ میٹنگز کی تھی فرانس میں، تو اس مطلب یعنی یہ انہی کا ثمر ہے، کیونکہ پالیسیز جو ہیں وہ شارٹ ٹرمز نہیں ہوتی ہیں، پالیسیز لانگ ٹرمز ہوتی ہیں، اور اس وقت جو سچویشن ہے، بلکہ اس کے بعد کی آگے جو پروگرام ہے اس میں بھی بڑی آسانی ہو جائے گی، اور یہ ٹرسٹ جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے قیادت کے ساتھ اور قیادت کے ویژن کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ایک بڑا اسٹیپ لیا ہے، اور وہ اسٹیپ جو ہے وہ ہے ٹیکس نیٹ کو بہتر بنانا، وسیع کرنا، بالکل صحیح۔ اور انہوں نے صاف ستھرے لفظوں میں کہا کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تنخواہ دار طبقہ،
اس کے علاوہ تو ٹیکس ان کو تھوڑا ریلیف دیا جائے اور جو نہیں دیتے ان کی جو نہیں دے رہے ہیں، مطلب ایک آدمی جو ہے، جیسے ایک یعنی بہت چھوٹا سا سمپل فارمولا آیا ہے کہ بھائی جو چھوٹے سے چھوٹا دکاندار ہے اس کو 40 روپے روز دینے پڑیں گے جی، یعنی 1200 روپے اس کو ماہانہ ٹیکس دینا پڑے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ چھوٹے سے چھوٹا دکاندار جو ہے وہ کم سے کم 2000 5000 10,000 جیب میں لے کر جاتا ہے صحیح جب اپنی ڈیلی کی جو اس کی وہ کرتا ہے ڈیلنگ. تو اب اس میں سے اگر 40 روپے وہ اگر حکومت کو یا قومی خزانے کو یا ملک کی ترقی کے لیے یا ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے اگر دے دے گا تو کون سی قیامت آئے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ایک دیکھیں نارمل سی مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت نے اس پہ بھی شاپ کیپرز کا، عوام کا ہی سوچا ہے، کیونکہ بہت کم رکھا گیا یہ بھی ٹیکس. دیکھیں عام آدمی تو ان شاپ کیپرز کو بھی ٹیکس دے رہا ہے نا. اگر آپ ایک ماچس کی ڈبیا بھی خرید رہے ہیں تو اس پہ جی ایس ٹی دے رہے ہیں، تو وہ جی ایس ٹی جو ہے وہ دکاندار تو نہیں ادا کر رہا، وہ تو میں ہی دے رہا ہوں، اینڈ یوزر دے رہا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ایک نئی پالیسی آ رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے، اس سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے جو پچھلے لاسز ہیں ان کو کور کر لیں گے، بلکہ واضح ایک ایسا سچویشن سامنے آ جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے 2 پروگراموں کے بعد جو ہے کشکول ہی توڑ دیں یہ آئی ایم ایف کی طرف جانے والا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی زیر سایہ جو حکومت رہی 2013 سے 2017 تک، ہم نے دیکھا کہ 2016 میں یہ انفیکٹ وی سیڈ گڈ بائی ٹو آئی ایم ایف، اور یہ بڑی اچھا مائلسٹون تھا پاکستان نے اچیو کیا. شبیر صاحب کوئکلی، ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے. سوشل رسپانسبلٹی جب بات آتی ہے، ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بجائے ہم کنسٹرکٹیو اپروچ اپنائیں اور جو حکومت وقت ہے اس کا اتنا ساتھ دیں کہ ان کو بھی سینس آف ریلیف محسوس ہو کہ جو وہ پریکٹیکل سٹیپس عوام کے لیے لے رہے ہیں عوام اسے اکنالج کر رہی ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو بگاڑ پیدا کیا ہے نا، وہ گزشتہ حکومت جو تھی اس نے کیا. اصل میں 2018 میں 2018 کی جو حکومت تھی انہوں نے سوشل میڈیا کو بگاڑ دیا، اور سوشل میڈیا کو بگڑنے کے بعد اب اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بٹن ہے اور وہ ایک چیز بھیج دیتا ہے تو پتہ لگا کہ پوری دنیا میں پھیل گئی. 1 منٹ وہ کہتے ہیں جی تہذیب اور سیکھنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے اور بدتمیزی سیکھنے میں آئی تھنک 1 منٹ لگتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں اب یہ بنا رہے ہیں. تو نئے وزیر اطلاعات آئے ہیں عطا طارق صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی سب سے پہلے ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. بالکل، یہ بازی بھی ہم نے دیکھا کہ اسی چیز کے لیے ایکٹیویزم کرتے رہے ہیں. ہاں، تو اب وہ اس کو اگر کنٹرول کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ اگر یہ فیک نیوز اتنی ہوتی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی جو ہے نا اصل کو بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اصل بات کیا ہے، اور فیک وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. ابھی ریسنٹلی ہو رہا تھا کہ جی وہ یہ تمغہ شجاعت جو دیے جا رہے تھے ابھی ان کے اندر کہتا ہے کوئی سائنسدان نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. حالانکہ اس کی لسٹ کے اندر 390 تھے، سائنسدان بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے. یہ بھی مس انفارمیشن تھی. ہاں، لیکن یہ کہ وہ جو اوپر کی بات تھی نا کوئی نہیں تھا، اور اس ملک میں یہ حال ہے لوگوں کا، وہ یہ بتانا زیادہ عام تھا، وہ بتایا نہیں گیا. شبیر صاحب بہت شکریہ، وقت کی قلت ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. یاد لے لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے اکانومی پر. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. کشمیری عوام اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں. کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ایک مقامی عوامی تحریک ہے. بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف جدوجہد کشمیری عوام کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے. کشمیری عوام حق خود ارادیت کی تحریک میں بے مثال قربانیاں پیش کر رہے ہیں. تمام تر مظالم کے باوجود قابض بھارت سے آزادی کشمیریوں کا مقدر ہے. عوام تک حصول انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں ضلعی سطح پر کمیٹی برائے مفت قانونی امداد قائم کر دی گئی ہیں. اپنے فوجداری، دیوانی یا آئلی مقدمات میں مفت قانونی امداد کے لیے
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरबराह ज़िले कमेटी बराए कानूनी इमदाद से राब्ता करें। जरूरतमंद साइलीन को वकील की फीस, तलबी नोटिस और कोर्ट फीस जैसे अखराजात से बिला तफरीक निजात हासिल होगी। खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को तरजीही बुनियाद पर मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। हसूले इंसाफ की फराहमी सब के लिए यकीनी। कानून और इंसाफ कमीशन, पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर और हमने जिक्र किया था इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो तमाम तर इंडिकेटर्स जो हमने देखा कि गुज़िश्ता 16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें भी हमें दिखाई दिए, फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप में भी दिखाई दिए, और अब भरपूर अंदाज से हम देख सकते हैं कि वो जो पॉलिसीज़ तब बनाई गई थी इस हुकूमत के लिए बहुत आसान एक सिमत हमने देखा कि जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की जो कैपेसिटी है वो दिखाई देती है। महंगाई कम हो रही है। हमने देखा कि जो 18 के करीब अशिया खुर्दनोश हैं उनमें कमी आई है, उनके प्राइसेस में कमी आई है, जबकि 2 एक आध प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें महंगाई भी हुई है। लेकिन जो 18 का फिगर ये बड़ा खुशाइंद है क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और हम देखते हैं कि जितनी और फिर हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितना सस्ता कर सकें। बहरहाल इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3 करोड़ 69 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ है, बहुत खुशाइंद बात है। स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह को टच कर लेना 67,000 पॉइंट्स भी क्रॉस कर गई है, यकीनन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और साथ साथ एक और जो बड़ी खुशाइंद खबर है वो ये है कि पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट का जो स्टेटस है वो बरकरार रखा गया है। ब्लूमबर्ग की जानिब से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें कहा है कि इमर्जिंग मार्केट है पाकिस्तान और एक बहुत बड़ी खुशाइंद खबर है। बारह जी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं। अब्दुल सलाम दादा भाई साहब किसी तारफ का मोहताज नहीं है, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम भाई, आज थोड़ा सा मुझे रोज़ा भी लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं I'll be very humble with the questions, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि खुशी होती है ये सारी चीज़ें सुनकर कि जब एक ऐसी पॉइंट से कि जहां हमें बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, उस तरफ जाना नहीं चाहिए, लेकिन एक उम्मीद थोड़ी सी टूटती भी दिखाई देती थी, वहां से अब उम्मीद की किरण दोबारा दिखाई देने लगी है, तो कैसा क्या लगता है आपको? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उम्मीद जब केयर टेकर सेटअप था उस वक्त आपको याद होगा वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट कि लोगों में होपलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जी। बट देन द केयर टेकर गवर्नमेंट केम, उन्होंने कुछ पॉजिटिव स्पीडी स्टेप्स लिए, नो डाउट, एंड वी बेसिकली सी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक देख रहा था तो उसमें खुशाइन बात ये थी कि दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट 3-year प्रोग्राम विद द IMF, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेशन जो है वो 38 से 23% पे पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स मतलब सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, चीज़ें जो हैं वो महंगाई की शरह भी कम हो रही है, लोगों में भी थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ है, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी कम होता दिखाई देता है। एक पेट्रोलियम प्राइजेस की खबर गर्दिश कर रही है कि शायद वो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स 9 रुपए समथिंग की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हतमी फैसला उस पर आया नहीं है। जी हाँ, समरी गई हुई है लेकिन हतमी फैसला नहीं है। ओवरऑल इंडिकेटर्स एब्सोल्युटली गुड। प्रेसिडेंट बाइडन ने ये बड़ा लिखा है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, एंड दिस इज ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। आई थिंक दैट्स अ माइलस्टोन। इलेक्शंस आपके लेजिटिमाइज हो गए, गवर्नमेंट आपकी लेजिटिमाइज हो गई, वो जो कांग्रेशनल हेयरिंग्स थी डोनाल्ड लू वाली वो सब फिजल आउट हो गई हैं। एंड उसमें खत में जो लिखा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट लुक्स फॉरवर्ड टू वर्किंग विद दिस न्यू गवर्नमेंट, ठीक है ना। और आप साइमल्टेनियसली देखिए, पैरेलल्स ड्रॉ कीजिए तो IMF भी आपको 3 साल का, जिसमें मिड अप्रैल में फाइनेंस मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट गिनवाए। अच्छा मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि यहाँ जो ट्रस्ट डेफिसिट की एक फ़िज़ा कायम की जा रही थी, एक मखसूस तबका है जो कि नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एक्सेल करे,
یا پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ان حالات سے باہر نکلے. لیکن الحمدللہ وی آر بیک آن دا ٹریک. یہ سن کے یا بول کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. جو آنے والے 5 سال ہیں, کیونکہ ظاہر ہے تھوڑی سی ٹف سچویشن رہی, کچھ اقدامات لینے کی ایسی ضرورت پڑی حکومتوں کو, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے پریکٹیکل ڈراسٹک سٹیپ بھی لیے گئے. آنے والے جو 5 سال ہیں اس میں پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر چونکہ معیشت کی مد میں ہم بات کر رہے ہیں تو اکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں آنے والے 5 سالوں میں؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور SIFC دونوں مل کے چاہ یہ رہے ہیں کہ ایسی لانگ ٹرم پالیسیز بنے, خاص طور پہ ایگریکلچرل, ڈیری اینڈ لائف سٹاک سیکٹرز میں, کہ جو عوام الناس کے لیے ریلیف کا سبب بنے. آئی ایم شیور دی گورنمنٹ ریئلائزز دس فیکٹ کہ آپ کو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم انویسٹرز کو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کور دینا پڑے گا. وی ڈو نیڈ سم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس فار پروٹیکٹنگ دی انویسٹمنٹس آف اوورسیز انویسٹرز. لانگ ٹرم اگر آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں, IMF اپنی جگہ, لیکن آپ کو کام کرنا پڑے گا ایکسپورٹس بڑھانے پہ. آپ کو کام کرنا پڑے گا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس سیک کرنے کے لیے. آپ کو کام کرنا پڑے گا کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو اس قدر موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے پیسے آفیشیل چینل سے پاکستان بھیجیں. صحیح. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حکومت ان 4-5 سال میں اچیو کر لیتی ہیں تو we are looking for some very good days ahead انشاءاللہ. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. نہیں, آپ نے صحیح کہا, کیونکہ ظاہر ہے جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں they actually contribute a lot, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اسٹاک مارکیٹ کی طرف اگر آئیں, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کہاں سے اٹھے تھے ہم پچھلے سال سے اور کہاں آج پہنچ چکے ہیں. بزنس کمیونٹی کی اگر بات کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھرپور طرح کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, کیونکہ ڈیورنگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آپ کو یاد ہوگا, یا پھر PDM کی گورنمنٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی بزنس کمیونٹی کی, کاکڑ صاحب بھی ملے, پرائم منسٹر صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ملے. یہ ایک بہت بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کب ہوتا دکھائی دیتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, پھر اس کے بعد جو کرنٹ بزنس کمیونٹی ہے اس کے کیا تاثرات ہیں, یہ بھی ہم سے شیئر کیجیے. دیکھیں جی, بات دراصل یہ کہ بزنس کمیونٹی جو ہے پاکستان کی, انڈسٹریلسٹ کمیونٹی جو ہے, وہ اس کے پاس پاکستان کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. آپ کے انڈسٹریل مینوفیکچرنگ یونٹس یہاں ہیں, آپ کا ٹریڈ یہاں پر ہے, آپ کے بزرگ یہاں پر ہیں, آپ کی فیملیز یہاں پر ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل فار ایوری ون ٹو جسٹ پک اپ اے بیگ اینڈ مائگریٹ. اچھا, جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوپلیس کیوں ہوں. آئی مین دی سچویشن از ناٹ سو بیڈ ایز سم میں دکھایا جا رہا ہے, پورٹریٹ ٹو بی. تو ایک اوور آل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں میں امید اجاگر ہوتی جا رہی ہے. بزنس کمیونٹی کی جہاں تک بات ہے, آپ دیکھیے کہ ایک پروپیگنڈا مشینری تو کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ لوگوں کو نیگیٹو نیوز پہنچاتی ہے, لیکن پازیٹیو نیوز بھی ملتی رہتی ہے. فار ایگزامپل there has been a 5% growth in the agriculture sector. ٹھیک ہے, the dollar is still maintained at 277. سسٹینیبل جا رہا ہے. میں کافی ٹائم سے ماشاءاللہ 68,000 آپ کا KSE 100 انڈیکس ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور چیزیں جہاں کچھ بری خبریں, اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ why live in hopelessness? Why not work towards a better Pakistan? کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ نہیں, بڑی اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ اگر ہم بات کر لیں انہی انڈیکیٹرز کی, ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کا بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کل کے شو میں بھی, ہمارے معزز مہمان تھے, کہ تنقید برائے اصلاح تو بہت ضروری ہے. وہ اگر کی بھی جائے تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ کوئی اپنا سمجھ کر ہمیں تنقید کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس سمت میں جانا چاہیے. لیکن جو ایک وسیع تر رجحان اب پیدا ہو چکا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ صرف تنقید دکھائی دیتی ہے, نو میٹر واٹ. چاہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گراس روٹ لیول پہ حقائق کیا ہیں, فیکٹس کیا ہیں, تاریخ بھی نہیں سمجھتے. آج سے 10 سال پہلے کیا سچویشن تھی, 5 سال پہلے کیا سچویشن تھی. یہ اس چیز کو کس طرح بہتر بنایا جائے سلام بھائی, کیونکہ دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنج جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. نیشنل ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت پہ بلیم کرتی ہے. لوگوں میں بھی اب یہ رجحان آ رہا ہے کہ we start pointing fingers at the other guy. بات دراصل یہ ہے کہ یہ من حیث القوم ہی ختم ہوگا.
अरे भाई जो गुज़िश्ता कल, चूंकि गुज़िश्ता कल वापस नहीं आ सकता, गुज़िश्ता कल तक जो कुछ हुआ उस सबको भुलाया जाए और नई शुरुआत की जाए। लेट्स टॉक फ्रॉम टुडे। बिल्कुल ऐसी, आई थिंक रोज एक नया दिन है जी, मैं वही कह रहा हूँ कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है ना जी। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल प्लेटफॉर्म्स और जो मीडिया वाले हैं ये तय कर लेंगे जनाब हमने गुज़िश्ता कल की बात नहीं करनी, सही। एक्सेप्ट फॉर लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द पास्ट वी डू नॉट हैव टू क्रिटिसाइज एनीवन। बिल्कुल ठीक है। आगे की बात कीजिए, आज की बात कीजिए। आज भी तो यानी नेगेटिविटी को हम चलिए प्रमोट ना कीजिए, प्रमोट ही ना किया जाए, उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए। एब्सोल्युटली। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि जिसमें हम देखते हैं कि जहां पॉजिटिव इंडिकेटर्स का एक अंबार लगा हुआ है वहां हम छोटी सी नेगेटिविटी को उठा के उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या चीज है, नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन स्टेट रन टेलीविजन, मुझे बताइए पाकिस्तान में किस चीज का फुकदान है, किस चीज की कमी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 55 से 60% यूथ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, डेयरी है, लाइफ स्टॉक है, किस चीज की कमी है? और दरिया, समंदर। ये जो यूथ का आपने जिक्र किया, ये वेस्टर्न कंट्री से हम क्यों नहीं सीखते? क्योंकि जाहिर है दे आर डिप्राइव्ड ऑफ यूथ। वो वहाँ उनकी जो वो हैं स्किल्ड लेबर या इस तरह की जो ऑफर्स निकालते रहते हैं वो इसलिए निकालते हैं ना कि वो यूथ को ट्रैक करें। मैं भी यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ हुमैर भाई कि पाकिस्तान में ठीक है, मुझे बताइए कौन सी कौम और मुल्क है जिस पर बुरे वक्त नहीं आते? ओके, पाकिस्तान हैज बीन थ्रू ट्राइंग टाइम्स, बट इट डज नॉट मीन इन एनी मैनर कि ये अच्छे दिन आगे नहीं हैं। सही। आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं। SIFC काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बड़ी जबरदस्त अंदाज से। काकड़ साहब के जमाने में भी देखा, अभी भी देखा, बिल्कुल ऐसी है। मैं ये बात बारहा कह चुका हूं और दोबारा कहना चाहता हूं। देखिए, आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। लाइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज, ओवरसीज इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट्स और उनकी बिजनेस एसेट्स को सिक्योर कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनली। बिल्कुल ठीक है, नहीं दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बड़ा जबरदस्त बात है। सलाम भाई बहुत शुक्रिया। टॉपिक इतना वसी है, मैं चाहता था और भी कुछ डिस्कशन करना क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारे और भी सवाल थे, लेकिन आपको दोबारा इंशाल्लाह ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल सलाम, यू वेलकम। अब्दुल सलाम दादा भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स है ना, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये सारी वो बातें हैं कि जो हम फैक्चुअल और फैक्ट्स पे मबनी बातें कर रहे हैं। आप अखबार देख सकते हैं, आप जाके रिसर्च करें, लेकिन जो फेक इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक एरा हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया, इससे दूर रहना चाहिए। आई थिंक पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। ऑन दैट नोट जी, हम यहाँ आपसे लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे जो हमारा तालीमी निज़ाम है या फिर जो हमारा यूथ है उसमें किस चीज़ की ऐसी कमी है कि जो थोड़ी सी हमें डायरेक्शन डीरेल होती दिखाई देती है, उसको वापस किस तरह लाया जा सकता है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। तो मेरी तारीफ करेगा, शर्म नहीं आती? कबर में टांगे लटक रही हैं। टांगे ही तो कबर में लटक रही हैं, मुंह तो बाहर है ना। बबली आंटी की चाय में जहर मिला दिया। बबली कुछ नहीं। हाय बबली, हमें फिर से ब्लैकमेल करने आ गए बंटी। 100 सुनार की, 1 बंटी लोहार की। डाकू, मेरी बहन तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? अभी हम मेरे तेरे वाले रह ही क्या गए? देखो तुम इतनी आजाद ख्याल होगी कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इतने तंग नजर निकलोगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैं अपनी मंगेतर को कैसे छेड़ सकता हूँ बताएं? पुलिस को गलत रास्ते पे डालने के जुर्म में दोबारा कैद में डाल सकता हूँ। अलीज़े भी तुमसे शादी करना चाहती है। इस बात की खुशी तो मुझे भी है, तो मैं हवाओं में तीर नहीं चला। जवान लड़कियां जब घर की दहलीज पे बैठी हो तो उस घर के बुजुर्गों की जिंदगी किस तरह से गुजरती है ये तुम लोगों को हमारे मरने के बाद पता लगेगा। ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। अरे तुम्हें बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर और हमने जो कि अनाउंस किया था कि जो नौजवान तबका है, यूथ है, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन यूथ पर रिलाई करती है। एक बहुत खुशाइंद बात है। और जो हमारा यूथ है, ऐसा नहीं है कि वो एम्पावर्ड नहीं है या फिर उसकी बात की जाए कि उनको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ फुकदान ज़रूर दिखाई देता है। या वो तालीम का फुकदान है या तरबियत का फुकदान है, या फिर हम देखते हैं कि जो सोशल हमारे एथिक्स हैं हमें वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस सारी सिचुएशन में सोशल मीडिया की अगर बात करें तो जिम्मेदारी का बिल्कुल मुजाहरा दिखाई नहीं दिया जाता वहाँ पर। हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी बार बार ये कह चुके हैं, माजी में भी जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो भी ये कहते रहे कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और ये यूथ के हाथों में है। सोशल मीडिया इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो ये किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण दादाभाई, एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहबा, चूँकि ये मसला ऐसा है कि अब वी आर गोइंग थ्रू दिस एरा कि जहाँ हमें नहीं पता चलता कि कौन सी खबर सही है कौन सी गलत है, और बिना तस्दीक किए भी या फिर उस पर रिसर्च किए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिसर्च का जो एलिमेंट है ये हमारी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा दूर जाता जा रहा है। इसको किस तरह वापस लाया जाए? बात दरअसल ये है ना कि थोड़ी सी मिस डायरेक्शन ज़रूर है, लेकिन मैं आपकी पॉइंट से पिकअप करना चाह रही थी एक्चुअली कि जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वी मस्ट लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, कि हमारे पास जो है वो ह्यूमन कैपिटल माशाल्लाह बहुत है, ठीक है ना। आप उसको अगर इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव देखेंगे तो इट इज़ नोन एज कैपिटल बिकॉज इट इज़ आपको वो ग्रोथ देता है, ठीक है। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी होती है, इकोनॉमिक ये तो बेस लाइन है कि अगर आपकी कैपिटल आप अच्छी तरह इन्वेस्ट करते हैं तो इट ग्रोज एंड इट गिव्स यू डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल, और मेरे हिसाब से तो हम पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है, नेगेटिवली भी हैं पॉजिटिवली भी हैं। ये हमारा काम है एज एजुकेशनिस्ट, एज पेरेंट्स, कि हम उनको किस तरह से सही तरह से डायरेक्शन बताएं। और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, मीडिया पे भी बहुत है और सोशल मीडिया पे भी बहुत है, तो खासकर सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो वो ज़ाहिर है इट डज़ हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट्स, ऑन द चिल्ड्रन देमसेल्व्स। लेकिन ये है कि हमें जो है ना थोड़ा सा अगर हम काम करेंगे ना तो ये चीज़ हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक एक पॉइंट है कि जैसे थोड़ा सा अगर हम डायरेक्शन बता दी जाए कि ये नहीं तो ये इस तरह करना चाहिए और इस तरह नहीं तो इस तरह। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बिना सोचे समझे, बिना जाने या बिना तस्दीक किए, विदाउट रिसर्च वो बात आगे फैला दी जाती है। फिर आगे जो तबका है, हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो भी अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी एक अजीब सी कैफियत जो है वो डेवलप हो जाती है, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ, मुझे हमेशा एक जुमला याद रहता है, इफ़ यू कांट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम। आई थिंक इससे भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत सी इंफॉर्मेशन आ जाती है एक साथ और उससे क्या होता है कि एक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। जैसे उन्होंने भी अभी बात की थी कि भाई जो अवार्ड्स दिए गए थे इस वक्त, उसमें सिर्फ चंद पॉइंट्स को उठा के एक हाईलाइट कर दिया गया। 2-3 लोगों पर तनकीद की गई जबकि पूरी लिस्ट थी, और एजुकेशनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, बहुत बड़े नाम थे। गलती किससे नहीं होती, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में गलतियां हैं, ठीक है, या हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में गलतियां, तो क्या डेवलप्ड कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम में गलती नहीं है? सब जगह। क्या वहाँ की इंफॉर्मेशन सिस्टम में इम्प्योरिटीज नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन हमसे ज्यादा ही होंगी, मगर डेफिनेटली क्योंकि वहाँ दे हैव अ लॉट ऑफ कल्चर दैट दे हैव टू हैंडल, ठीक है ना। वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में हर किस्म की इन्फ्लुएंस है और वहाँ कोई लीगल बहुत ज्यादा या कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस रोक टोक भी नहीं है आप, ठीक है ना। यहाँ तो फिर भी रोक टोक है हमारे रिलीजियसली, लेकिन वहाँ पे तो ये चीज। बट व्हाट दे डू इज दे रिसर्च अपॉन इट और वो
اس پرابلمس کو سیریسلی لیتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹیکٹکس امپلیمنٹ کریں تاکہ یہ چیز جو ہے نا فردر نہ جائے. تو میں نے دیکھا ہے کہ لنڈن کی اسکولس میں بھی, یو کے کی اسکولس میں یا امریکن اسکولس میں بھی پرابلمس ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ پرابلمس نہیں ہے, بلکہ وہاں تو وائلنس بھی ہو جاتا ہے بالکل زیادہ, بہت زیادہ. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو میں دوبارہ یہ ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو کیپٹل ہے ہمارا, ہیومن کیپٹل, ہماری وہ ریسورس ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے نا, اینڈ ہم اگر اس کو صحیح ڈائریکشن دے دیں تو یہ جتنے IMF کے لونز ہیں اور یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ سب ہم کرٹیل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جس طرح اپنے بچے کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہ باہر بھی جاتا ہے بچہ, وہ بھی اچھا, بھی بہت پاکستانیز ہیں باہر جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, کیونکہ سوشل ویلیوز ہم دیتے ہیں ایز پیرنٹس. ڈاکٹر صاحبہ, سوشل ذمہ داری کی اگر بات کی جائے, سوشل رسپانسبلٹی, کیا اتنا مشکل کام ہے کہ اگر ایک انفرادی حیثیت میں کوئی فرد ہے, وہ کوئی ایک ایسی خبر یا ایسا پوائنٹ اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس سے نقصان کتنے لوگوں کو ہوگا یا کہ فائدہ کتنے لوگوں کو ہوگا. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں 10,000 لوگ, تو ہم اسے شیئر کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر اسے روک دینا چاہیے. یہ کتنا مشکل کام ہے, ہم کر کیوں نہیں پاتے اس کو؟ پرسنل مفادات, ذاتی مفادات, صحیح, پرسنل مفادات ہے. میں تو یہی کہوں گی جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ تمام چیزیں, مطلب وہ کہو جو بکتا ہے, وہ کہو جو دیکھتے ہیں لوگ, جو ریٹنگز باہر آ جائیں, اوپر آ جائیں, ویوز آ جائیں آپ کی. اور ماشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت سے ہیں جو پیمنٹ بھی کر رہے ہیں. لوگ فورن نمبرز یوٹیلائز کرتے ہیں اس چیز کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیمنٹ ہو جائے. بہت بڑا جو کچھ بھی ہے, دے آر جسٹ وانٹنگ ٹو ڈو اینڈ ارن مور. ٹھیک ہے, ایک وجہ اس کی انفلیشن بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیں مورلی سوچنا چاہیے کہ واٹ آر وی پروموٹنگ, ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہمیں, میں تو یہ کہتی ہوں کہ چھوڑیں کہ ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں, یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ایبزارب کر رہے ہیں. ہمیں یہ بہت کیئرفلی, ایون ٹیچرز کو, پروفیسرز کو, ہماری اپنی یونیورسٹیز میں, ہماری اسکولنگ سسٹم میں, ہماری جو ٹیچرز ہیں جو پرائمری ہیں, سیکنڈری ہیں, سب کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. میں ایک اور بھی یہاں بات کروں گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر میں بات کروں, بڑا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. چاہے یوتھ ہو, چاہے ضعیف افراد ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, وہ نماز کی بھی پر وقت 5 ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بھی بھر جاتی ہیں الحمدللہ. جو جس طرح کی بری سوچیں ہیں یا اس طرح کی جو کیفیات ہیں ان سے بھی دور رہتے ہیں. ہم باقی 11 مہینے بھی رمضان المبارک والا جو رویہ ہے یہ کیوں نہیں اپناتے, یا اس چیز کو بھلا کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں نہیں چاہیے کیا یہ, کیونکہ ظاہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا خوبصورت دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا اور اتنے پیارے نبی ہمیں عطا کیے, ان کی اگر کہنے پہ ہم چل لیں تو میرا خیال سے یہ جو بگاڑ ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایکچولی میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک پوائنٹ لانا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم کنٹری, ہمارے پاس جو ڈیٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ سولر کیلنڈر کو آپ فالو نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن رمضان از اے منتھ آف دا لونر کیلنڈر, ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیں, رمضان کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی رمضان آ رہا ہے, بٹ ہمیں پتہ ہے ربیع الاول کب شروع ہوا, ربیع الثانی کب شروع ہوا, ہمیں نہیں پتا چلتا. ٹھیک ہے نا, ہم اپنی ایجوکیشن سسٹم میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے. لونر کیلنڈر از نو ویئر, ٹھیک ہے نا. ہم جب اپنی ڈیٹس بھی لکھ رہے ہوتے ہیں بلیک بورڈ پہ, یا ہم اپنے اسائنمنٹس پہ اپنی ڈیٹس لکھ رہے ہوتے ہیں, تو وی ڈونٹ نو آل دس انلیس اور انٹل کہ ٹھیک ہے ہمارے جو مولویز ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں, ریلیجیس اسکالرز ہیں, وہ پروموٹ کرتے ہیں. سفر کا مہینہ بھی تھوڑا بہت بتاتے ہیں, ہماری میڈیا بھی پروموٹ کرتی ہے الحمدللہ. کی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے رجحان دکھائی دیتا ہے. رمضان میں تو خیر برکتیں اور ماں باپ اور سب جو ہے نا وہ ایک, لیکن ہمارا یہ رول ہے کہ وی مسٹ ٹیل دیم کہ جی the month of ربیع الاول has changed into ربیع الثانی, today is the first of ربیع الثانی. کون کہتا ہے؟ nobody. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ان سارے تمام مہینوں کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں, اور ہر مہینہ میں کوئی نہ کوئی درس ضرور دیتا ہے, کوئی چیز اس میں, کوئی نہ کوئی ریلیجیس میسج ہمیں آتا رہتا ہے. اور میرے حساب سے تو ہر ٹیچر کو, یا اگر واٹ ایور لیول دے آر ایٹ, ٹھیک ہے, یو آر اے ٹیچر, ویدر یو آر پروفیسر یا کچھ بھی آپ پڑھا رہے ہیں, یو آر اے ٹیچر, تو آپ کو تعلیم کے ساتھ تربیت دینا لازمی ہے, چاہے وہ ایک چھوٹا سا ہی پوائنٹ کیوں نہ ہو ایٹ دا ویری اینڈ آف یور کلاس. اچھا, میں ایک کوئکلی, ہم چونکہ اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں, تربیت کی آپ نے بات کی, ہم نے شروع بھی یہیں سے کیا تھا. تربیت کا جو فقدان ہے, ہمارے جو والدین تھے وہ تو ہمیں پٹائی بھی کر دیا کرتے تھے, اور بڑے ہو کے سمجھ آئی, اس ٹائم برا لگتا تھا لیکن بڑے ہو کے سمجھ آیا کہ واقعی دیٹ واز فار دا سیک آف آر بیٹرمنٹ, ہم بہتر سے میں جا سکیں.
آج کا جو نوجوان طبقہ ہے اگر وہ پیرنٹس بن جاتے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل کسی قسم کی اپروچ دکھائی نہیں دیتی تربیت کی، ایلیمنٹ مائنس ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ کہ تربیت کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جا رہا، بچہ بھی بدتمیز ہو گیا ہے تو اسے کچھ روکا نہیں جاتا، ٹوکا نہیں جاتا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ ویسٹرن کانسیپٹس ہم نے بہت اڈاپٹ کر لیا. صحیح، وہ جو انڈیپینڈنس ہمارا سارا یہ ہے کیونکہ ہمیں بس جو یہی سوشل میڈیا کی طرف سے بھی جو ان پٹ آتی رہتی ہے کہ یو ہیو بین پٹ ڈاؤن، یو ہیو بین سپریسڈ، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، آپ کو مارا گیا، آپ کو ڈسپلن رکھا گیا. بچوں کو فریڈم دیں، ان کو بولنے دیں، ان کو کرنے دیں. آئی انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے، لیکن ایوری تھنگ ہیز اٹس باؤنڈریز. ٹھیک ہے، ہر چیز کو ایک سسٹم کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. آپ بالکل ہی آپ یہ کہیں کہ جی ایک اب آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، اب آپ اس کو آپ نے چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا ہے، دیٹ از آلسو ناٹ گڈ. ٹھیک ہے، آپ اس کو لے جائیں اپنے گارڈن میں تھوڑا سا کھیلنے دیں، ایک باؤنڈری ہے. لیکن یو ڈونٹ لیٹ دا چائلڈ کہ آپ جائیں روڈ پہ اور آپ جا کے سڑک میں اور ٹریفک میں آپ شروع ہو جائیں. یہاں پہ پرابلم آتا ہے. ہمارے جو آج کل کے جو ماں باپ ہیں دے لیو دیئر چلڈرن الاٹ، بہت زیادہ فریڈم دے دی ہے، کرو جو کرنا ہے جی. ہم آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے نہیں دیا. دس از واٹ آئی یوزلی ہیئر کہ ہم ڈپرائیو تھے تو آپ کو. لیکن دیکھیں ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا، بیکاز اگر آپ بہت زیادہ فریڈم دے دیں گے تو جب یہ جنریشن بڈھی ہوگی دے ول ناٹ آسک یو. آپ اپنے لیے سوچ کے اپنے بچے کو ذرا سا تھوڑا سا لمٹ میں رکھیں. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ اور آپ نے بڑا زبردست انداز سے. اچھا کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ جو ایک معاشرہ ہے جس طرح ایز اے سوسائٹی دیکھتے ہیں اس میں چیلنجز تو بہت سارے ہیں، امیدی بھی بہت بڑھتی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں خاص طور پہ امید کو کس طرح شامل کیا جائے اپنی زندگی میں. آئی تھنک اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ میرے دماغ میں رمضان کے حساب سے آ رہا ہے کہ شکر. ٹھیک ہے نا، شکر ادا اگر ہم کریں گے نا تو ہماری امید کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں. دیکھیں یو مسٹ آلویز لک ایٹ دا پیپل جو آپ سے لوور ہیں. اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ اپنا جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. یہ جو ہم آنکھیں جھپکتے ہیں اس کا جو ایک مٹیریل ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو آپ اپنی آنکھیں تک جھپک نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں، میں نے حساب لگایا دن کی 12-13 ہزار کی آکسیجن ایک بندہ کھا جاتا ہے. جی جی، تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ. وہی ہے نا کہ ہم خدا کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو دیٹ از دی اونلی وے کہ ہم امید رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پاکستان کے جو حالات ہیں سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، وی آر گوئنگ فرام ریسورسز، پرسنل ریسورسز آلسو فرام 100 ٹو یو کین سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50-60 رہ گئے ہیں. ہر گھر کے ہر ہاؤس ہولڈ میں تھوڑا بہت پرابلمز ہیں، لیکن اگر ہم وہ 50-60% کا بھی شکر ادا کریں گے تو بہت جلد ہم 150 پہ پہنچ جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. صبر اور شکر یقیناً ڈیفینیٹلی اس مہینے کے نہیں، ہر جو 12 مہینے ہیں رمضان مبارک کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی اس ایلیمنٹ کو شامل کرنا چاہیے اپنی طبیعت میں. آئی تھنک یہ جو سوسائٹی ہے بہت ہمبل ہو جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.